पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में जारी जंग को रुकवाने की कोशिशें तेज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीन के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन के दौरे पर रवाना। चीन के दौरे के दौरान इसहाक डार की चीनी क़यादत से अहम तरीन मुलाकातें शेड्यूल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को दौरे की दावत दी थी। दौरा पाक चीन ताल्लुकात के लिए अहम तरीन करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि सदर ट्रंप आबना हमस खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया कि वो आबना हमस खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप आबना हमस खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख़्वाह हैं। ट्रंप फैसले के मुताबिक आबना हमस के लिए सिफारती दबाव डालना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की भी तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को एक और सख्त तरीन धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। अमरीका ईरान में एक नई और ज़्यादा माकूल रजीम के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। लगता है कि हम ईरान के साथ बहुत जल्द मुआहदा कर लेंगे। अमरीकी सदर का ईरान से आबना हरमज़ फौरी खोलने का मुतालबा। कहा कि अगर मुआहदा ना हुआ और ईरान ना माना तो बिजली घर, तेल के कुएँ और खारक जजीरा मुकम्मल तबाह कर देंगे। ऐसा न हुआ तो अमरीका ईरानी तेल के कुओं और बिजली घरों को निशाना बना सकता है। कार्रवाई ख़त्म करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही पानी साफ करने वाले प्लांट्स को भी तबाह कर दिया जाए। अमरीकी सदर 6 अप्रैल से कबल डील चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का दावा। कैरोलिन लीविट कहती हैं कि ट्रंप अमन मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान ने अमरीका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया है। ईरान जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्तों की टाइम लाइन बरकरार है। ईरान में फ़ौज उतारने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कुछ हमसे कहा है उसको जांचा जाएगा। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग अखराजात मदद के लिए कह सकते हैं। ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। ये अभी तजवीज़ है, हतमी फैसला अमरीकी सदर ट्रंप खुद करेंगे। आबना हरमज़ पर ईरान की हाकमियत नाकाबिल कबूल है। ईरान जंग के इख्तिताम पर आबना हरमज़ को हर सूरत खोला जाएगा, चाहे ईरान की रजामंदी शामिल हो या ना हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान को धमकी। कहा कि अगर ईरान ने आबना हरमज़ को बंद रखने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत जारी है। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ईरान दहशतगर्दी बंद करे। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शरात पर होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग तमाम हालात को मद्देनज़र रख कर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीख़ी है। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान की क़यादत में सिफारती कोशिशें हो रही हैं। कोई जहाज ईरान की मंजूरी के बगैर आबी गुजरगाह से नहीं गुजर सकता। ईरानी हुकाम ने कहा कि हर जहाज की दस्तावेजात का बगौर जायजा लिया जाएगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके अब तक कोई भी जहाज जिसका ताल्लुक ईरान की दुश्मन रियासतों से हो आबना हरमज़ से नहीं गुजरा और मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। एलामिया के पीछे ईरान की पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी है। सिर्फ गैर जानिबदार, कारजारहाना और ईरान से हम आहंग जहाज़ों को मखसूस शराइत पर इजाज़त दी जा रही है।
برطانوی افواج ایران میں امریکہ کے زمینی حملے کا حصہ نہیں بنے گی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران جنگ ہماری جنگ نہیں، ہم اس میں نہیں الجھیں گے، ہم نے جو کیا ہے وہ دفاعی اقدام ہے، برطانوی دفاعی اقدامات جاری رکھیں گے، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ جنگ شروع ہونے کے 1 یا 2 گھنٹے بعد ہی پائلٹس کو فضا میں تعینات کر دیا تھا۔ ہم برطانیہ کے قومی مفادات، خطے میں لوگوں کے تحفظ پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے، بندر خمیر پر شدید بمباری سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد سمیت 6 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں تبریز پیٹرو کیمیکل کمپنی کے یونٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئی خطرناک زہریلا یا آلودگی پھیلانے والا مادہ خارج نہیں ہوا۔ تہران اور کرج کے کچھ علاقوں میں بجلی بند۔ ایران میں اب تک شہداء کی تعداد 2076 ہو گئی۔ شہداء میں 216 بچے اور 250 طلبہ و اساتذہ بھی شامل ہیں۔ حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر بڑا حملہ۔ ایران نے اسرائیل پر پھر کلسٹر بموں کی بارش کر دی۔ ایران کا اسرائیل کے کیمیائی پلانٹ پر میزائلوں سے بڑا حملہ، خطرناک مواد پھیلنے کا خطرہ۔ اسرائیل میں خوف و ہراس۔ ایرانی میزائل نے بحر شیبہ کے قریب صنعتی زون میں واقع کیمیائی پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسیٹ کا اجلاس مؤخر۔ سائرن کی آواز پر اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان اجلاس چھوڑ کر شیلٹر بھاگ گئے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک مارکیٹ میں مثبت آغاز۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2263 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس میں 1,49,000 کی بلند ترین سطح، 838 پوائنٹس کمی کے ساتھ انڈیکس 1,48,288 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ 1,46,842 پر بند ہوئی۔ پاکستان میں سونے کی اونچی اڑان، قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ سونا آج بھی 4,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ آل پاکستان جیولرز کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 4,75,962 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,343 روپے بڑھ کر 4,08,060 روپے ہو گئی۔ چاندی فی تولہ 70 روپے بڑھ گئی، 7,524 روپے ہو گئی قیمت۔ عالمی بازار میں سونے کی قیمت $39 بڑھ کر $4,533 فی اونس ہے۔ عام آدمی پر مہنگائی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ وفاقی حکومت معاشی، توانائی، خوراک اور سیکیورٹی پالیسیوں میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ فیصلے کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اعلیٰ سطحی اجلاس سے اظہار خیال۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور پاکستان کی سیکیورٹی، معیشت اور خوراک کے تحفظ پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایندھن کے کم استعمال بارے عوامی آگاہی مہم چلانے پر زور دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں بروقت فیصلوں کی وجہ سے ایندھن کی فراہمی میں کوئی خلل نہیں آیا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں نے خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ بھی لیا۔ معاشی، توانائی اور سیکیورٹی چیلنجز پر مشاورت۔ قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک۔ یہ جو 4 ممالک کا رول ہے، یہ تو اس وقت مثبت رول ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ملنی چاہیے میرے ذاتی رائے میں۔ لیکن بہرحال ان صورتحال پر ایوان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، وہاں پر کھلی بحث کی جائے یا ان کیمرہ اجلاس بلا کر ان سارے صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ پاکستان اس وقت خطے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔
مولانا فضل الرحمان کی وفاقی حکومت کی کاوشوں کی تعریف، کہا 4 ممالک کا جو اس وقت رول ہے وہ مثبت ہے، میری ذاتی رائے میں اس کو پولیٹیکل سپورٹ ملنی چاہیے، ان فیصلوں سے متعلق پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، مشرق وسطیٰ میں جو بھی صورتحال جاری ہے اس پر پاکستان کی کاوشیں بہتر ہیں، موجودہ صورتحال میں ایوان کو اعتماد میں لیا جائے، اس پر کھلی بحث کی جائے۔ جہاں تک فارن افیئرز کا تعلق ہے، ہم اس کو بڑا سیریسلی دیکھتے ہیں اور اس کے ہر موو کو ہم آبزرو کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے پالیسی یہ رہی ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی اچھے ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ جنگ رکے اور ڈی اسکیلیٹ ہو، اور خاص کر مسلم ممالک میں کوئی جنگ زیادہ نہ بڑھے۔ لیکن حکومت کی طرف سے جو ہمیں پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے اگر میٹنگ کی اور وہ بلایا بھی ہے، وہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں دے دے، اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں اس بات پہ لے لے کہ آپ کی کیا کوئی باتیں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لے اور بریفنگ ضرور ہے۔ ہم ملکی خارجہ امور کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، حکومت کو چاہیے تھا کہ حالیہ صورتحال پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت پر ڈھکے چھپے لفظوں میں تنقید، کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں کہا حکومت کی کفایت شعاری پالیسی سے مطمئن نہیں ہوں، یہ کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں اور سرکاری پروٹوکول بھی انجوائے کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں تباہی مچا دی، راول پنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارش کا سلسلہ جاری، شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، محکمہ موسمیات نے راول پنڈی اسلام آباد کے لیے بارش کا ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب میں بھی 1 سے 4 اپریل تک بارشوں کی پیشگوئی، 4 اپریل تک پنجاب بھر میں بارشیں ہوں گی۔ دوسری جانب پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 25 مارچ سے جاری بارشوں کے بعد گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے ہلاکتیں ہوئیں، بچوں اور خاندان سمیت 14 افراد جاں بحق، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ وزارت سہیل آفریدی کا بارشوں سے نقصانات پر بڑے افسوس کا اظہار۔